صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات، اللہ رب العزت سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ درس قرآن کی نورانیت سے روشن و منور ہمارے ایمان و عقیدے کو، قلوب و اذہان کو اللہ رب العزت فرما دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کی 115 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی، اور جس میں یہود و نصارہ کے باطل خیالات، ان کے باطل عقیدوں کا رد اور ان کے شر و فتن کا ذکر رہا کہ وہ مسلمان ایمان والوں کو طرح طرح سے بہکانے، نقصان پہنچانے، دھوکہ دینے اور ان کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جگہ جگہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت کے احکام پر اعتراضات بھی کرتے رہے، اور ہم نے یہ بتایا کہ یہ سارے اعتراضات ان کے حسد کی وجہ سے تھے۔ تو گزشتہ درس میں جو آپ نے پڑھا کہ ان کا اعتراض تھا تحویل قبلہ پر، قبلہ کے بدلے جانے پر۔ اب ایک اور ان کا عقیدہ ہے جو کفار و مشرکین کا بھی رہا اور یہود و نصارہ کا رہا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ چونکہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور کفار مکہ مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور بولے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ قالو اس کے فاعل یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، تو اس لیے جمع کا یہ صیغہ۔ قالو بولے، یہود، نصارہ، مشرکین۔ اب یہ کی کیا کہا انہوں نے؟ اتخذ اللہ ولدن، بولے خدا نے اپنے لیے اولاد، خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی۔ اللہ فرماتا ہے پاکی ہے اس کے لیے، بلکہ اس کی ملک ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہیں، اور سب نے اس کے لیے گردن جھکا رکھی ہے۔ چونکہ یہود نے حضرت عزیر کو اور نصارہ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا، تو یہ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ، اس کی پاکی ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو یا اس کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے، کیونکہ اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اس کی طرف، کیونکہ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا ہے، اور یہ بے ادبی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ گویا کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا، جب اولاد مانیں گے تو بیوی بھی ماننی ہوگی،
اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، بیوی ماننا، حدیث قدسی میں ہے کہ رب فرماتا ہے یہ کہہ کر بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رد کرتے ہوئے ان کا کہ بلکہ سب کچھ جو کچھ آسمان و زمین میں اس کی ملک ہے، سب کا رب مالک ہے، اور یہ بقیہ ساری چیزیں مملوک ہیں، اور مملوک ہونا اولاد ہونے کے منافی ہیں۔ اولاد کبھی مملوک نہیں ہو سکتی۔ تو جب تمام جہان رب کا مملوک ہے تو کوئی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے فقہ میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اپنے اولاد کا مالک ہو جائے تو وہ اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ اگر کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد ہے نا غلام ہو، ایک زید مثال کے طور پر وہ کسی کا غلام ہے، اور بعد میں زید کے باپ نے زید کو خرید لیا، تو جیسے خریدے گا فوراً بیٹا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ مالک غلام یہ مالک کا مملوک ہوتا ہے، اور اولاد ہونا یہ ابنیت بنوت جو ہے، اولاد ہونا یہ مملوکیت کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا جیسے ہی باپ اپنے اولاد کا مالک بنا فوراً اولاد آزاد ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آگے کی نہیں؟ یہ فقہ میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور چونکہ اس میں اللہ کے لیے عیب ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثبوت رب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ یہاں جو قالو ہے، قالو اتخذ اللہ ولدن، یہ جمع کا صیغہ، اس کے فاعل یہود، نصارہ، مشرکین سب ہیں۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ان تینوں کے قول اپنے طور پر الگ تھے، مگر اولاد تینوں نے مانی۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین عرب نے فرشتوں کو۔ یہ سب کا یہاں پر رد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سب کا رد فرما دیا کہ ان میں سے چونکہ یہ پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، اور جب اس کی ملکیت ہے تو اولاد اس کی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے، اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ تو یہ جو رب نے فرمایا سبحانہ، یہ دعویٰ ہوا وہ پاک ہے ان چیزوں سے، سمجھنے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد دلیل کیا ہوئی؟ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ اس کی ملک ہے جو کچھ زمین و آسمان میں۔ تو زمین و آسمان کی ہر شے جب اس کی ملک ہے، اور ملک ہوئی، اور جو ملک ہوگی وہ اولاد نہیں ہو سکتی ہے، کہ ملک میں اگر اولاد آئی تو آزاد ہو جائے گی۔ لہذا یہ اولاد رب کی جب ساری چیزیں ملک ہیں تو اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اولاد ماننا یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے پر بے شمار دلائل ہیں، اور یہاں پر دلیل ہم آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں۔ پہلی تو یہی جو ہم نے کہا سبحانہ، اس کے لیے پاکی ہے نا؟ یہ سبحان، یہ سبحہ سے، جس کا لغوی معنی ہے تیرنا، مگر اصطلاح میں ہر عیب سے پاک ہونے کو سبحان، ہر عیب سے پاک ہونے کو بولتے ہیں۔ تو چونکہ الوہیت یعنی الہ ہونا یہ باپ کے خلاف ہے، الہ ہونا یہ باپ کے خلاف ہے، کیونکہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنسیت سے پاک ہے۔ اسی طرح بیٹا مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل، آدمی بیٹا کیوں اختیار کرتا ہے؟ بیٹا مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ مجبوری دو صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ کبھی غلبہ شہوت کی وجہ سے مجبور ہو کر کے جمع کرے، اسے
اپنی شہوت پوری کرنی ہے، کانٹیکٹ کرنا ہے، تو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس نے عورت سے جمع کیا جس سے اولاد ہو جاتی ہے، تو یہ بھی تو مجبوری ہوئی۔ اگر شہوت اس کے اندر نہ ہو تو جمع کیوں کرے گا؟ یا یہ کہ اپنے بڑھاپے کا سہارا تلاش کر رہا ہو، مجبوری ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی، یا دشمنوں کی قوت سے مجبور ہو کر اولاد کی خواہش کی کہ بھئی اولاد رہے گی تو میری طاقت بڑھے گی، قوت بازو ہوں گے، تو یہ ساری مجبوریوں کی بنا پر اولاد کی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غلبے سے کہ اس پر کوئی غالب آ جائے یا کوئی مجبوری ہو، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ ہو گیا۔ ایک اور صورت دیکھ لیں، آپ نے بتایا کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ نیز یہ کہ بیٹا ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ماننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ بیوی بنانے سے پاک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ الوہیت، الہ ہونا اور باپ ہونا، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو الہ ہوگا وہ باپ نہیں ہوگا، جو باپ ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ باپ ہونا یہ احتیاج کو مستلزم ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اور اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے، لہذا باپ ہونے سے پاک ہے۔ اب دوسری دلیل یہاں پر، بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ عز و جل ہے، اور ظاہر ہے باپ نہ بیٹے کا خالق ہوتا ہے اور نہ ہی باپ بیٹے کا مالک ہوتا ہے۔ باپ نہ تو بیٹے کا خالق، بیٹے کو پیدا کرنے والا باپ نہیں ہے، وہ تو سبب اور وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور نہ ہی باپ بیٹے کا مالک ہوتا ہے۔ بھئی مالک ہوتا تو آج تو بہت عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، تو مالک کیسے ہوا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہوتی تو لازم آتا کہ بعض مخلوق کا خالق اور مالک ہو اور بعض کا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جو اس کا بیٹا ہوگا نہ اس کا، نہ وہ خالق ہوگا نہ ہی اس کا وہ مالک ہوگا، بقیہ مخلوق کا وہ خالق ہے اور مالک ہے، حالانکہ وہ عالم کے ہر ذرے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، لہذا اللہ باپ ہونے سے پاک ہے۔ اب اور ایک دلیل، تیسری دلیل، کل لہو قانتون، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں، مطلب ہر چیز اس کی مطیع و فرما بردار ہے۔ قانتون یہ قنوت سے بنا ہے، اس کے چند معنی آتے ہیں، ہے نا؟ تو ایک ہے فرما برداری، اس کا معنی کیا؟ فرما برداری معنی، ایک معنی ہے کھڑا ہونا، ایک معنی ہے چپ رہنا، ایک ہے ہمیشہ رہنا۔ تو اب اس میں سے کوئی بھی معنی لے لو، یعنی ہر چیز رب کی فرما بردار ہے۔ کل لہو قانتون، اگر اس کا معنی قانتون کا معنی لو فرما برداری کے، تو ترجمہ ہوا کہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں، ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت گزار ہیں، اس کے احکام پر خاموش ہیں، ہمیشہ اس کے محتاج ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اولاد اولاً ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، اولاد اولاً کس کی محتاج ہوتی ہے؟ ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے۔ جب بچپن میں چھوٹی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ کا محتاج، پھر ان سے وہ بے پرواہ، اور آخر میں خود ماں باپ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو تین حصے ہوتے ہیں، ایک زمانے میں اولاد ماں باپ کی محتاج، ایک زمانے میں اولاد بے پرواہ، اور ایک زمانے میں ماں باپ خود اس کے محتاج۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہو تو معاذ اللہ یا تو اس کا محتاج ہوتا، یا کم از کم وہ اولاد اس سے غنی ہو جاتی، ہے نا؟ تو یا تو کم سے کم اللہ ان کا محتاج ہو، جیسے باپ بڑھاپے میں بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے، یا یہ کہ بچے اب رب سے بے نیاز ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں، جیسے بچے جوان ہونے پر باپ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ آزاد ہوتے ہیں، اپنا کماتے کھاتے ہیں۔ حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج اور نہ ہی کوئی اس سے مستغنی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، البتہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور باپ اور بیٹا ماننے میں یہ خرابی لازم آئے گی، لہذا اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔
اب آگے رب فرماتا بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فوراً ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ آسمان اور زمین کا ایجاد فرمانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی نمونہ، مادہ اور آلہ کے پیدا فرمایا، کیونکہ بدیع کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ اس میں کسی گزری ہوئی مثال کا محتاج نہیں ہوتا۔ بدیع یہ بدعون سے بنا ہے، جس کا لغوی معنی ہے بغیر نمونے کے بنانا۔ لہذا آیت کا کیا معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے سابق کے اور بغیر کسی مثال اور آلہ کے پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے زمین و آسمان کی کوئی شکل رہی ہو، اس کا کوئی مادہ رہا ہو، اس کا کوئی نمونہ رہا ہو، یا سامان موجود رہے ہوں۔ جیسے ایک آدمی مکان بناتا ہے تو اینٹ، گارے، پتھر، سیمنٹ، سریے، سب پہلے مادے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مکان کی تعمیر کرتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نمونے کے، پہلے سے کوئی آسمان کی شکل نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر رب نے آسمان بنایا معاذ اللہ، نہ ہی زمین کا کوئی نقشہ تھا کہ رب نے اسے دیکھ کر بنایا، نہ زمین بنانے کے لیے، آسمان بنانے کے لیے کوئی مادہ پہلے سے تھا، بلکہ بس اس نے جب چاہا بغیر کسی نمونے کے اس نے بنا دیا۔ ارشاد فرمائے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، ارادہ سے مراد یہاں پر فیصلہ کرنا ہے، ارادہ فرمائے، جب وہ کسی بات کا حکم فرمائے، یہاں ارادہ کرنا مراد نہیں، فیصلہ کرنا مراد ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب چونکہ یہاں پر فیصلہ کرنا ہے نا، یعنی اللہ عز و جل جس چیز کے پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز بلا تاخیر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہے۔ کن فیکون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے تو اس سے کن کہتا ہو تو وہ چیز پیدا ہوتی ہو، بلکہ یہ کنایا ہے اس بات پر کہ وہ چیز بڑی جلدی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز بلا تاخیر پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی، مادے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونہ، بغیر کسی مادے اور آلے کے پیدا فرمایا، اور ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہے، اور باپ کے مادے سے اور اس کے آلے سے بنتا ہے۔ باپ کا مادہ ہوتا ہے، باپ کی جنس سے ہوتا ہے، اس کا مادہ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو جس چیز کو بناتا ہے بغیر کسی مادے کے بناتا ہے، بس وہ ارادہ فرما دے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اللہ رب العزت پتہ چلا کہ وہ کسی چیز کو بنانے میں مادے وغیرہ کا حاجت مند نہیں ہے، بلکہ صرف ارادے کا تعلق کافی ہے۔ اور بیٹے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ صرف ارادہ کرنے سے بیٹا پیدا ہو جائے، لہذا اولاد سے رب تبارک و تعالی پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، یہ ساری دلیلیں ہو گئیں ہے نا کہ اللہ رب العزت کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرما دیا وہ نافذ ہوتا ہے۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ مگر اچھی طرح یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں،
اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کا مقرر کرنا یہ حکمت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور اس نے اپنی قدرت کاملہ کا اس کی ظاہر بھی ہوئی، وہ یہ کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور یہ سب جان لو کہ اللہ رب العزت جو ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد دیتا ہے، یہ ایک سبب و ذریعہ اور وسیلہ اس نے بنایا ہے۔ حالانکہ ماں باپ کا مرد و عورت کا محتاج نہیں ہے کسی دوسرے انسان کے وجود کے لیے، کیونکہ پہلے آدم کو بنایا، نہ وہاں مرد تھا نہ کوئی عورت تھی، پھر بغیر عورت کی حضرت حوا کو بنایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، تو اپنے قدرت کاملہ کا یہاں پر ظہور اس کی طرف سے ہوا۔ چلیے خیر، اب اگلی آیت، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لا يعلمون یعنی جو لوگ نہیں کچھ جانتے، یعنی جاہل، اور جاہل لوگ بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا، او تاتینا آیت، یا ہمیں کوئی نشانی ملے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے اگلوں نے بھی یہی ایسی ہی کہی، ان کی سی بات، تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان کے دل ایک سے ہیں، ان کے دل ایک سے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے، ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ یہ اعتراض جو کیا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، اب مشرکین مکہ چاہے اپنی طرف سے کہہ رہے تھے یا یہودیوں کے بہکاوے میں کہہ رہے تھے، کسی بھی طریقے سے انہوں نے کہا، یاد رہے کہ یہاں ان لوگوں نے کیا کہا، لولا لا یکلمنا اللہ، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیت، اللہ رب العزت ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی بے واسطہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، جیسے کہ ملائکہ اور انبیاء سے کلام فرماتا ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا تکبر اور بہت بڑی سرکشی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء و ملائکہ کے برابر سمجھا، تب تو ایسی بات کہی ہے نا۔ جیسے آج کل دیکھ لیجئے لوگ جب مسائل میں اختلاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو اختلاف کیا ہے، امام ابو یوسف نے بھی تو امام اعظم سے اختلاف کیا، امام محمد نے بھی تو اختلاف کیا، امام شافعی نے امام اعظم سے اختلاف کیا، امام اعظم نے امام شافعی سے اختلاف کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آج کے جاہل اپنے آپ کو امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں، تب تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھئی ان لوگوں نے یہ حال دیکھو، یہودیوں کا کچھ ملتا جلتا سا نہیں لگ رہا، انہیں یہودی نہ کہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مطلب کیفیت کو اندازہ لگائیں۔ یہ آخر ایسی بات ان لوگوں نے کیسے کہی کہ جیسے انبیاء سے، فرشتوں سے رب بغیر کسی واسطے سے کلام کرتا ہے، تو رب ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا۔ یہ آیت کریمہ رافع بن خزیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر کے آتا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ان کا عناد، ان کا ضد اور ہر دھرمی میں، دشمنی میں ان کا عناد ہے، سمجھ رہے کہ نہیں۔ ہاں، اب اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی ان سے اگلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی۔ تو یہ آیت کریمہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مبارک، دل مبارک کی تسکین فرمائی گئی
کہ آپ ان کی سرکشی اور ضد والا معاندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ اگر اس وقت کے کفار آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول دی ہیں یقین والوں کے لیے، یعنی قرآن کی آیتیں، معجزات، واضح نشانیاں انصاف والوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں، مگر جو لوگ یقین کے طالب نہیں ہیں وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ہے نا، ان کے دل ایک سے ہیں۔ تو یہود و نصارہ اور مشرکین کی جو باتیں ہیں اور گزشتہ انبیاء کے دور میں جو منکرین تھے ان کے اقوال کے مطابق، ان کی باتوں کے مطابق ان یہود و نصارہ اور مشرکین کی باتیں تھیں، تو ان کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر ہے کہ ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے، کہ جیسے ان کے دل سخت تھے، بدتمیز تھے، ایسے ان کے دل بدتمیز ہیں۔ تب تو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو سرکار کو یہ تسلی دی گئی کہ جیسے پہلے لوگ انکار کر رہے تھے ان کا بھی وہی دل ہے، تو ان جاہلوں کی سرکشی اور معاندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے جناب، ہے نا؟ تو پیچھے آپ نے آیت تو پڑھی نا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم رب کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ چلیے، یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع اور قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے، اور اگر ان کا طور و طریقہ ان کا مذہبی ہو تو اس صورت میں تو کفر ہوگا۔ تو کفار کے طور و طریقے سے مشابہت منع ہے، مگر آج افسوس کہ ہمارے مسلمان اسلام کی وضع اور قطع پر تو نہیں رہتے، انہی کے وضع اور قطع پر دوڑتے ہیں۔ یہ منع ہے کیونکہ ظاہر باطن کی علامت ہوتی ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا کفار کے طور و طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کر دے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ کسی مومنہ مسلمہ لڑکی کو جائز نہیں کہ وہ کافرہ عورتوں کے ساتھ رہے، بلکہ حکم فرمایا مومنہ عورتوں کو کہ وہ جس طرح مردوں سے پردہ کرتے ہیں اسی طرح وہ کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ کفار و مشرکین کا مطالبہ رہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، ہم پر کیوں نہیں نشانیاں اتارتا ہے۔ تو ان کا سوال تھا کہ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیۃ، تو یہاں پر جو انہوں نے نشانیاں مانگی، نشان قدرت اور معجزات، کہ بھائی کچھ قدرت کی نشانیاں دکھاؤ، کچھ معجزات ظاہر کرو کہ مکہ میں جو ریت ہے، پہاڑ ہیں، یہاں سے چشمے جاری ہو جائیں، ہریالیاں آ جائیں، یا فرشتے سب بستہ ہو کر ہمارے سامنے نمودار ہو جائیں، یا حضور آسمان پر جا کر لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، اس طرح کی ساری چیزیں، یہ سب بدتمیزیاں وہ کر رہے تھے۔ یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا معاملہ تھا۔ تو فرمایا کہ ان کے دل گزشتہ ہٹ دھرموں کی طرح ہیں، جو گزرے ہوئے انبیاء کرام کے زمانے میں منکرین تھے، ان کے بھی دل انہی کی طرح ہیں کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی تھی، اس لیے وہ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، اسی طرح ان کے بھی دل میں ہٹ دھرمی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ گزرے ہوئے امتوں میں جو کفار نے اپنے انبیاء کرام سے مطالبے کیے، بینی کفار مکہ نے بھی وہی مطالبے کیے، یہ مطلب نہیں ہے، مطالبے تو الگ الگ تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبے بھی سرکشی و ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ تھے، اور ان کے مطالبے کی بنیاد بھی سرکشی پر ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طرح ان دونوں کے دل جو ہے، اے محبوب آپ ان کافروں اور گمراہ ہونے کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کی تباہی و بربادی کا جو معاملہ ہے،
یہ اسی بنا پر ایک ہیں اور ہٹ دھرمی وغیرہ میں وہ مبتلا ہیں. تو یہ جو دلوں کی مشابہت یہ ناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہے. محبوب جن کو سمجھنا ہے ہم نے ان کے لیے کھلی نشانیاں نازل کر دی ہیں, اور جب کھلی نشانیاں ان کے لیے نازل کر دی ہیں تو ان کے بارے میں جن کو قبول کرنا ہوگا وہ قبول کریں گے, اور جنہیں گمراہ ہونا ہوگا, جن کے اندر یقین کی صلاحیت ہی نہیں, وہ اسے قبول نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب آگے اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا, انا ارسلناک بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا, بالحق بشیرا ونذیرا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا, تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا کہ جو دوزخ جن کے مقدر میں ہے, جو جن کو کفر پر مرنا ہے, تو اب آپ تبلیغ کیجئے, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتا ڈر سناتا بھیجا ہے. ہاں انہیں آپ خوشخبری دیجئے, خدا کے خوف سے ڈرائیے, اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دیجئے, حق باتیں بتائیے. ہاں آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں ایمان نہ لائے, اس لیے کہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا ہے, تو پھر پوچھے جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے, تو نہیں آپ سے پوچھا جائے گا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں کہ اے محبوب آپ سے ان کے کافر و گمراہ ہونے کے بارے میں سوال کرنا میرے شایان شان نہیں ہے, میں نہیں پوچھوں گا, کیونکہ آپ کا کام تبلیغ ہے اور تبلیغ کر دینے سے آپ بری ذمہ ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے جناب عالی ہم پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے, ہم پر حکم ہے, ہم اس کے مکلف ہیں کہ دین کی تبلیغ کریں, عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. تو جو اللہ کے حکم پر عمل کرے سو وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا, اور جو نہ کرے وہ اپنی تباہی اور بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں چلیے یہ بات واضح ہو گئی. تو اتنی گفتگو آج کی جو ہے درس میں ہے. چونکہ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی ایک بحث ہوگی اور وقت زیادہ ہو جائے گا, اس لیے گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.